بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ناظرین محترم، بروقت ٹی وی کے پروگرام مذاہب عالم میں میزبان اکبر حسین زاہدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے دو مہمان، محترم جناب جسویر سنگھ صاحب، جن کا تعلق سکھ کمیونٹی سے ہے، ان کے مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنما بھی ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان کے سیاسی سماجی حالات کے اوپر ان کی گہری نظر ہوتی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے یہ رکن بھی ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال تو میرا ان سے یہ ہوگا کہ جسویر سنگھ صاحب، پاکستان ایک کثیر القومی ملک ہے، یہاں پر مختلف مذاہب رہتے ہیں، مذاہب کے پیروکار رہتے ہیں، تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر بہت ساری مشکلات تو ہیں، لیکن وہ مشکلات کا تعلق جو ہے وہ ہم سب سے ہے، وہ کسی فرقے سے، کسی مذہب سے اور کسی عقیدے کے ماننے والوں سے نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر یہاں جو ہماری اقلیتیں ہیں پاکستان کے اندر، جب اس طرح کے حالات جب بھی پیدا ہوتے ہیں تو سب سے بڑا اثر انہی کے اوپر ہوتا ہے، ایک ماحول سا بنتا ہے اور ماحول کے وہ زیر اثر آ جاتے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے پاکستان کے اندر، وہ اپنے لیے اس وقت کیا سوچتی ہے، کیا سمجھتی ہے، کیا ان کے ساتھ اچھا ہوا، کیا برا ہوا، اور آئندہ کیا ہونا چاہیے، اور بالخصوص جو سکھ کمیونٹی کی جو نئی نسل ہے، وہ نئی نسل پاکستان کے حوالے سے کیا سوچتی ہے، اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیے۔ تھینک یو اکبر صاحب۔ مجھے دیکھنے اور سننے والوں کو میں بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ بروقت ٹی وی کا کہ وہ ہمیں گائے بگائے یاد کرتے رہتے ہیں۔ جیسا اکبر صاحب ابھی آپ نے کہا، سرزمین پاکستان میں اس میں کوئی شک نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پاکستان میں بہت سی مائنورٹیز اقلیتیں یہاں رہتی ہیں، جن میں ہندو، سکھ، کرسچن، پارسی، بہائی وغیرہ کے ادیان شامل ہیں۔ تو جو آپ کا کویسچن ہے کہ معاشرتی اور سماجی لحاظ سے جب سے ہم آباد ہیں، پاکستان بننے سے پہلے یا پاکستان بننے کے بعد جو ہمیں مشکلات دیکھنے میں آئی ہیں، کیونکہ ریپریزنٹیڈ ہوں میں سکھزم پر، تو میں سکھوں کی بات کروں گا۔ ایکچولی میں ہمارے یہاں جو سکھ کمیونٹی رہ رہی تھی، ایک تو وہ مائیگریٹ کر کے نہیں آئی یہاں، کیونکہ وہ پاکستان بننے سے پہلے کی آباد تھی۔ جیسا کہ اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں اپنی ہسٹری ایک بتاتا ہوں کہ میں بلوچستان اور کوئٹہ میں 1880 سے ہم لوگوں کا یہاں نسب نامہ چل رہا ہے، اور گردوارے بھی ہمارے یہاں کینٹ میں آباد تھا، اور میرے پاس ہسٹری لکھی ہوئی ہے 1935 کی، یہیں کوئٹہ کی۔ آگے ٹائم ملا تو میں ضرور آپ لوگوں سے شیئرنگ کروں گا، لیکن ابھی بات ہو رہی معاشرتی اور جو ہمارے مسائل ہیں۔ ایسا ہے کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ اچھی رہی ہے، اور کانسٹیٹیوشن بھی اگر ہم دیکھا جائے، اور پھر پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارا جو دستور ہے اس میں بہت سی جو ایسے حقوق پر بات کی گئی ہے، اور آزادی کے ساتھ جو ہے نا زندگی گزارنے کی باتیں کی گئی۔ اس طرح ہم اگر دیکھیں تو ہیومن رائٹس کی بھی کافی سارے اس کی شقیں ہیں، اور یہ وہ سارا کچھ پاکستان اس کا ممبر بھی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو سکھزم کے جو ہمارے لوگ یہاں آباد تھے، میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے 70-74 سالوں میں ترقی کرنی تھی وہ نہیں کر سکے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا ہماری جو آپ نے کہا کھل کر باتیں کرنے کے لیے، تو اس میں ایسا ہے کہ ہم جو ہماری 2 جنگیں ہوئی ہیں، تو جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے چاروں صوبوں میں، انہوں نے کافی تگ و دو کی ہے، اور پھر کافی زگ زگ دیکھے ہیں، مشکلات سے کافی 2-4 ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 74 سالوں میں ہماری جو کمیونٹی کی صحیح ڈیٹا ہے، صحیح تعداد ہے، وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے۔ کاغذی کارروائی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 20,000 پورے پاکستان میں کمیونٹی ملے گی، لیکن اس سے زیادہ ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا مردم شماری کے ذریعے اس کا رائٹ ڈیٹا جو ہے نا وہ کلیکٹ کریں،
اس کے علاوہ جو ہماری ترقی تھی وہ تھوڑی سی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ اس میں ہماری کچھ سیٹیں نہیں تھیں، کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، لیکن موجودہ دور میں اس طرح دیکھنے میں آیا ہے، اور جیسے ابھی ایجوکیٹڈ ہو گئے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ اور زیادہ کام کرنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں کافی ترقی کرنے کے لیے مراحل میں ہے، اور ایجوکیشن نے جتنا ہمارا ساتھ دیا ہے اور ریاست نے بھی ہمیں جو ابھی اپرچونیٹیز ہمارے لیے نکالی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ابھی میں نے تھوڑا سا ذکر کیا آپ کا 71 کی وار اور 65 کی جو وار تھی، اس میں کافی ہماری قوم، خاص کر کے سکھ ازم اور ہندوازم بھی کہہ سکتے ہیں، کہ بڑے ہی خاموش ہو گئے اور بڑے ہی ان کو ایک جیسے کہتے ہیں کہ دیوار کے ساتھ لگ گئے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ ریاست جو تھی پاکستان کی جو حکومت ہے ریاستی، ایک کہتے ہیں کہ ان کا ریاست کا ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ ریاست میں رہتے ہوئے ایوری تھنگ پرووائڈ کرے، تو ہاں، لیکن جو بڑا ہمیں گیپ نظر آیا وہ 71 کی وار اور 65 میں، اس میں تھوڑا سا ہم آگے نکلنے کے بجائے تھوڑا سا پیچھے رہے، لیکن اس میں ہم یہ ریاستی اس میں قصوروار نہیں کہیں گے یا گورنمنٹ کو نہیں کہیں گے، یہ ایک تھا ٹینیور کہ ڈر ہوتا ہے، ہاں جو معاشرتی مسائل ہیں، ظاہر ہے کہ ماحول بنا ہوا اور سکھ ازم میں جتنا ہم نے نقصان اٹھایا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 جنگیں جو تھی اس میں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی سردار تھے جو پگڑی اور یہ ٹربین وغیرہ کرتے تھے، جنگوں کے بعد انہوں نے وہ بھی چھوڑ دیا، اس کے بعد اپنے آپ کو تصور کیا ہندو مت میں لے گئے یا کرسچنیلٹی میں چینج ہوا، یہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ میں یہی سوال اپنے دوسرے مہمان کمل کمار صاحب کی طرف لے کے جاؤں گا۔ ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ ہندوازم کے بارے میں ان کی گہری نظر ہے۔ ظاہر ہے آپ ایک پاکستانی ہیں، اور پاکستان آپ کی ظاہر ہے ماں ہے، ہم سب کی ماں ہے یہ سرزمین، تو آپ کا لگاؤ، آپ کی محبت، آپ کی الفت اس سرزمین سے ہے، اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہم سب کے ساتھ وہ مشکلات آتی رہتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہندو کمیونٹی ہے پاکستان کے اندر، وہ کیا سمجھتی ہے، اس سرزمین کو کس نظر سے دیکھتی ہے، یہاں کے لوگوں کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور سرزمین پاکستان اور مملکت پاکستان سے کس طرح کی امیدیں وابستہ رکھتی ہیں، اس کے بارے میں ذرا آپ کھل کے گفتگو کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو سر میں آج کی اس پروگرام کی آپ کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں، اور بر وقت ٹی وی کے اس انیشیٹو پہ آپ سب کی پوری ٹیم کو بدھائی دیتا ہوں، اور ناظرین کو بھی جو ہے نا اپنی طرف متعارف کرنے کے لیے اس کا ایک اچھا سا جواب دیتا ہوں۔ ایسا تھا کہ جب 1947 میں پاکستان بنا، تو اس ٹائم پاکستان کو بنانے میں ہندوؤں کا بڑا رول تھا۔ یہاں پر رہنے والے جو سندھ سائڈ کے ہندو تھے، انہوں نے تو بالکل انقلاب لے آیا کہ ہم جو ہے نا ہندوستان نہیں جائیں گے، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو ایک بہت ہی عظیم رول ملا کہ ہمارے ساتھ منورٹیز کی ہیوج تعداد ہے، اور منورٹیز ہمارے ساتھ ہے۔ نقصان ہمیں یہ ہوا کہ ہندوستان جو بنا، اس کا نام ہندوستان ہونے کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے ہندوؤں پہ بڑا افیکٹ پڑا، کیونکہ وہاں پر جو بھی حالات پیش آئے، وہ اس کو آج تک کہتے ہیں کہ بھی ہندوستان کے ہندو بڑے کٹر ہیں، وہ بڑے ظالم ہیں، یعنی ہندوؤں نے جو ہے وہ کشمیر کو جو ہے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ تو ان باتوں کی وجہ سے یہاں پر رہنے والے ہندوؤں پہ بڑا افیکٹ پڑا۔ وہ بیچارے جو ہے تھے تو پاکستانی، اور بھائی اپنی دھرتی کو چھوڑ کے بھی نہیں گئے، اور ان کا یہی تھا شروع سے لے کر کے آخر تک کہ جو ہے ہم نے اپنی سرزمین کو چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ یہاں پر اگر آپ کوئٹہ کی بات کریں تو یہاں پر آرینس، ان کا آریہ سماج ایک ہیوج تعداد میں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن تھی، جنہوں نے ہندوستان جانے سے انکار کر دیا۔ آرینس کے ساتھ جو ہے شری گرو سنگھ سبھا، سکھوں کی ایک بہت بڑا ادارہ تھا جو پوری دنیا میں آج تک ہے۔
اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہندوؤں کو کیا فرق پڑا، جو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی جس کی وجہ سے، جیسے کہ ہندو بنیا مین بزنس مین، لیکن اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. تو جہاں بھی پڑھایا گیا ہندو بنیا ظالم، یا وہ اپنی بچیوں کو زندہ دفنا دیا کرتا تھا، ایسی چیزیں، وہ ہندوؤں پہ بڑا افیکٹ پڑا کہ ہندو بڑا ظالم ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسے بنیا ہے جو ہم نے سنا ہے، مطلب وہ ایک ایسا لفظ ہے جس میں حقارت تو ہے نہیں، حقارت نہیں، لیکن سننے والوں نے جب بھی، مطلب آپ تو سمجھتے ہیں کہ بنیا کا مطلب بزنس مین ہے، لیکن میں جب لفظ بنیا استعمال کرتا ہوں تو میں اس کا ایک الگ سے معنی لیتا ہوں. بالکل. لیکن اس کی بنیادی وجہ کہ اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں ان سے حقارت کی جو وہ ہمیں نظر آتی ہے، بو آتی ہے حقارت کی، اس کے بنیادی طور پر ذمہ دار کون ہے؟ کہ مطلب ہمارے جو ہندو جو پاکستان کے اندر جو سیاسی رول رکھتے ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ان کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ بنیا کا مطلب جو ہے وہ تحقیر نہیں ہے، بنیا کا مطلب جو ہے، جو لفظ ہے اس سے حقارت کبھی نہیں برستی. تو بنیے کا بنیادی طور پر جو جس طریقے سے تشریح کرنی چاہیے تھی، وہ ہمارے جو ہندو ہیں ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ اس کی تشریح کر کے اس کی وضاحت کر دی جاتی، یا یہ کہ ان کو موقع دیا گیا لیکن پھر بھی ان سے کوتاہی ہوئی، کم از کم اس کی تشریح کر کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بنیا جو ہے کوئی برا لفظ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں بنیادی طور پر کس کا کردار کم رہا؟ سیاست میں جو ہندوؤں کو رول ملتا ہے وہ پارٹی کی طرف سے ملتا ہے، کہ پارٹی اپنا بندہ خود سلیکٹ کر کے جو ہے نا اپنا نمائندہ لاتی ہے. ان کے الیکشن تو ہوتے نہیں، وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ الیکٹڈ نہیں ہوتے، وہ اپنے الیکشن لڑ کے نہیں آتے، تو جو پارٹی بولتی ہے وہ وہی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندو کمیونٹی کو پاکستان میں بہت بڑا لاس ہے. ہندو کیا، منورٹیز کو بہت بڑا لاس ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو موجودہ حالات ہیں اس میں جو ہمارے نمائندے ہیں ان کا رول کیا ہے، وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. مطلب ایک سیاستدان کا کام ہے کہ وہ جو ہے اپنے ملک میں جو ہے نا ایسے قانون بنائے جس سے وہ قانون پروٹیکٹ کرے، کمیونٹی کو پروٹیکٹ کرے. یا تو سیاستدان اپنی جیب بھرنے کو بیٹھے، یا تو پارٹی کی نمائندگی کے لیے بیٹھے، اور پارٹی کو بھی نہیں پتہ ہے کہ ہم نے کس قسم کا نمائندہ لانا ہے. آپ کے مذہب میں جس طرح الکوہل حرام ہے، شراب حرام ہے، اسی طرح ہندوازم میں بھی حرام ہے. یہ ہمیں بہت بڑا لاس ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے. ہمارے نام پہ لائسنس ایشو کر کے سماج کو جو ہے نا بگاڑا جا رہا ہے، جس سے ہندو کمیونٹی میں جو ہے نا الکوہل کی تعداد ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سیاست کے ساتھ ساتھ ہماری تعلیمی نظام نے جو رول پلے کیا اس میں ہمیں بڑا لاس ہوا. لاس کیسے ہوا؟ انہوں نے مذہبی دینی تعلیم سے ہمیں دور رکھا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق وی آر ایکول سٹیزن، ہم سب، ہمارے سب کے ایکول رائٹس ہیں، لیکن ایک درجے پہ ہمیں جو ہے نا اپنے گورنمنٹ سیکٹر کے جو ہے اسکول جو ہے وہاں پر اپنی مذہبی تعلیم پڑھانے کی اجازت ملنا چاہیے نہیں ملا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، دوسروں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ ہندوازم ہے کیا. وہ بھی آج تک یہ سمجھتے رہے کہ ہندو جو ہے وہ کافر ہے. یہ کافر ورڈ جو ہے نا اس نے بھی بڑا ہمیں تکلیف دی. یہاں پر پاکستان میں رہنے والے ہندو یا منورٹیز کے لوگ وہ کافر لفظ سے بھی آج تک پریشان ہیں، کیونکہ کافر وہ ورڈ ہے جو کفر کے لوگوں کے لیے نکالا گیا تھا، اس کا ہندوؤں سے کوئی تعلق نہیں تھا. کفر کے لوگ جو تھے وہ کافر کہلاتے تھے، کیونکہ وہ جو ہے نا اپنے دھرم سے یا اپنے فرائض سے بھٹک گئے تھے. تو ہر دور میں پیغمبر آئے یا نبی آئے اور ان کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو سیدھی راہ پہ لایا جائے. ہندوازم ایک دھرم ہے، سناتن دھرم، اور وہ تمام مذہبوں سے جڑتا ہے. ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے کہ ایسے تعلیمی نظام کو لائے جس سے محبت پیدا ہو، اور جو ہمارے بیچ میں نفرتیں ہیں ان کو کم کیا جائے. ہمارے ابھی دیکھیں، اگر ہندوستان میں رہنے والا ہندو اور پاکستان میں رہنے والا ہندو بھی ہندوستانی کہلائے گا تو اس سے پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کو نقصان ہوگا، اور ہو رہا ہے. یہاں پر جب بھی کوئی سیاستدان اسپیچ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کشمیر کے خلاف کہ ہندوؤں نے کشمیر پہ قبضہ کیا، ہندوستانیوں نے نہیں کیا. بالکل. تو یہاں پر دل آزاری کس کی ہوتی ہے؟
ہندوؤں کی. اور ہندو کیا سمجھتا ہے کہ شاید ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، جو ہمیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ ہمیں سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو جو شروع سے وہ آج تک ڈومیسائل ہیں، جبکہ ان کو لوکل کا درجہ ملنا چاہیے کیونکہ ان کی پیدائش ہی یہاں پر ہے، بلکہ پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ یہیں پہ تھے. پھر کیا ہوا، ہمارے جو پاپولیشن ڈیٹا ہے وہ آج سے اگر آپ 14 اگست 1947 سے اٹھائیں گے تو اب تک اس کو کم بتایا جا رہا ہے. کیا ہمارے بچے پیدا نہیں ہوتے، یا ہماری پاپولیشن نہیں بڑھتی، یا ہم نے جو ہے نا اپنی پاپولیشن کو روکا ہوا ہے؟ ہماری جو ریئل سینسز ہے اس کو نکھارنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہندوستان اور پاکستان میں بھی سیم ٹو سیم ایز اٹ از اسی طرح پاپولیشن ہے جیسے ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے، پاکستان میں ہندوؤں کی ہے یا منورٹیز کی ہے، اور وہ مل جل کے رہتے ہیں. یہ چیز کو نکھارنے کی انتہائی ضرورت ہے. تو ناظرین محترم، یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جسے بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہاں پہ اقلیتوں کے نمائندوں کو بلایا جائے، ان کے تحفظات سنے جائیں. لہٰذا ظاہر ہے آپ نے تحفظات سنے، تو میں ایک ہمارے جسویر سنگھ صاحب ہیں، ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جسویر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ذرا آپ ان باتوں کے تناظر میں کوئی پیغام اگر دینا چاہتے تو آپ دیجئے پیغام. جیسا کہ آپ نے اکبر صاحب ایشوز پہ بات کی، اور جیسے کمل کمار صاحب نے بھی بتایا، کیونکہ مائنورٹیز تو یہاں پر پاکستان میں ایک جیسی رہ رہی ہیں، چاہے کرسچن آپ کہہ لیں یا دوسری ادرس کہہ لیں، ہندو کہہ لیں، سکھ کہہ لیں. اور جیسے ہم نے ابھی ایشو ہائی لائٹ کیے، سیم ٹو سیم یہ بھی ہے. گزشتہ میں نے تھوڑی سی تاریخ کی بات کی کہ تھوڑا سا سکھزم ترقی کے مراحل طے نہیں کر سکا، اس کی میں نے تھوڑی سی وجوہات بھی بتائیں، لیکن اس میں میں نے یہ بھی کہا کہ ریاستی اس میں قصوروار نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک ٹائم تک، ایک پیریڈ تک گزر گیا. ایجوکیشن کے حوالے سے جب میں نے بتایا کہ ابھی آج تعلیم یافتہ نوجوان ہو گئے ہیں، اور سکھزم میں بھی ایسے بچے ہمارے پڑھ لکھ گئے ہیں، وہ آج فورس میں بھی آ چکے ہیں، ڈاکٹری میں بھی آ چکے ہیں، اور وہ یہ ایک ایجوکیشن نے ہمیں ایک سٹیپ دیا. اور ہمارے ملک جیسا کہ ہر ملک اپنی ماں کہلاتا ہے، تو یہ گرو نانک صاحب کی دھرتی ہے. یہ تو سکھوں کا سمجھ لیں کہ ہمارا مکہ مدینہ یہ ہے. تو پاکستان کی دھرتی پر رہتے ہوئے ہر سکھ جو ہے وہ اس دھرتی کا بچہ ہے، باشندہ ہے، اور یہ دھرتی اس کی ماں ہے. تو میرا یہی میسج ہے کہ اس دھرتی پہ رہتے ہوئے پاکستان کا جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے وہ آگے ترقی کے مراحل طے کرے گی، اور پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہم، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے ساتھ ہماری نیو جنریشن کام کرے گی، پڑھے لکھے گی، اور جو ہے ایجوکیشن میں بھی اور ہیلتھ میں بھی، اور ہر قسم کی جو ایسے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں یا ترقی کے مراحل طے کرتے ہو، ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہیں گے اور پیچھے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ ملک سب کا ہے، مائنورٹیز کا بھی ہے، میجورٹیز کا بھی ہے. میرا یہ میسیج سننے والوں میں ہے کہ سکھ کمیونٹی جہاں جہاں بھی رہتی ہے وہ اس میسیج کو آگے پھیلائیں، تعلیم حاصل کریں، ملکی میدان میں آئیں، ملکی سطح پر آئیں، ملک کے لیے ترقی کے لیے گامزن رہیں، تاکہ ملک کے ساتھ ساتھ قومیں بھی ترقی کریں. اچھا کمل کمار صاحب، ظاہر ہے بہت سارے مسائل میں نے کہا آپ سے پاکستان کے اندر ہے. ظاہر ہے یہاں واسطہ ملازمین کا روزانہ دھرنا ہوتا ہے، ٹیچروں کا دھرنا ہوتا ہے، ریلیاں ہوتی ہیں، حکومت مخالف مظاہرے ہوتے ہیں. تو بہرحال پاکستان کے اندر سماجی جو انصاف ہے اس کی کمی تو ہے. لہذا ان تمام تر مشکلات کے باوجود آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ اپنا پیغام دیجیے. تھینک یو سو مچ سر. اصل میں پہلے تو میں تھوڑا سا ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ بلوچستان جو ہے وہ کتنا جو ہے نا ہندوازم سے اٹیچ ہے. یہاں پر کالی ماتا کا جو واس ہے وہ کلات کہلاتا ہے. یہاں پر سٹ پانی ناچ جو ہے کوئٹہ کہلاتا ہے. یہاں پر مستنگ مہادیو کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہاں پر ہنگول یعنی ہنگلاج ماتا کے نام سے پہچانا جاتا ہے. یہ بلوچستان جو دھرتی ہے اس کی اپنی ہی ایک ویلیو ہے.
اس کی وہی ویلیو ہے ہندوستانیوں کے لیے جو جہاں پر وہ ہردوار میں اگر گنگا اسنان کرتے ہیں تو یہاں پر وہی ندی بہتی ہوئی آتی ہے، اور وہ ہم سکر میں سکر بیراج سے وہاں پر سادھو بیلا میں اسنان کر کے ہم اپنے فرائض نبھاتے ہیں. ہم اپنے جو ہے ڈیڈ باڈیز کی استھیوں کو وہاں پر بہاتے ہیں. ہمارے لیے سیم ٹو سیم جو ہے اپنی دھرتی اپنی ماں سے بڑھ کر ہے. اور میں اپنے تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ لہو جو تیرا ہے لہو وہ میرا ہے، یہ ملک جتنا تیرا ہے یہ ملک اتنا میرا ہے. لہو جو تیرا ہے لہو وہ میرا ہے، یہ ملک جتنا تیرا ہے یہ ملک اتنا میرا ہے. ڈالی نظر اگر دشمن نے، دشمن کا سر آدھا تیرا آدھا میرا ہے. لہو جو تیرا ہے لہو وہ میرا ہے. کون بانٹے گا اس پاک سرزمین کو، کون بانٹے گا اس پاک سرزمین کو، یہاں تو ہر مذاہب کے شیروں کا بسیرا ہے. ناظرین محترم، آپ نے جذبات سنے، تحفظات بھی سنے، امیدیں بھی آپ نے سنی. ہم اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے کہ پروردگار عالم ہمارے حکمرانوں کو پاکستان کے اندر بسنے والی اقلیتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ اپنے میزبان اکبر حسین زاہدی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.